صاحب نفس مطمئنہ کو ماننے والے کبھی مضطرب نہیں رہ سکتے، کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ خودکشی کا ریشو کربلائیوں میں کم ہے، قتل کا ریشو ماتمیوں میں کم ہے جی۔ بدعنوانیوں کی جو مقدار ہے وہ حسینیوں میں کم ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ہے۔ بہت ساری چیزیں بعض لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، اس زاویے سے دیکھیں آپ۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ رونا مقصد نہیں ہے، میں کہتا ہوں رونا مقصد ہے۔ پوری قوم کو ائمہ نے رونے پہ لگایا ہے۔ جو قوم روتی ہے نا وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے۔ یہ جو کیفیت ہے، یہ جو دل نرم کرنے کی مشق ہے جی، رونا نہیں آ رہا، رونے کی شکل بناؤ۔ جس نے میرے حسین پر ایک انسان کو رلایا میں محشر میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ فرمایا جس نے میرے حسین پہ 2 لوگوں کو رلایا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جس نے میرے حسین پہ 3 لوگوں کو رلایا میں اسے جنت کے دروازے پہ پہنچاؤں گا۔ یہ پوری قوم کو من بکا او ابکا او تبا کا وجبت لہ الجنہ، یہ ائمہ نے کیا فرمایا ہے جی۔ اب یہ اس مجمع سے بھی کہیں گے کہ رونا مقصد نہیں ہے، معرفت۔ یہ آئے گئے معرفت لینے تو آئیں گے، یہ جب مجلس میں آ گئے تو معرفت لینے ہی آئے نا۔ یہ اپنی کیفیات کو، اپنی معلومات کو، اپنی عقیدتوں کو، اپنی وابستگیوں کو بڑھانے کے لیے تو آئے۔ اتنا بڑا مجمع کسی کی کسی جیسی معرفت نہیں ہے۔ اور ہماری حیثیت کیا، جب سلمان اور ابو ذر علیہ السلام رضوان اللہ تعالیٰ علیہما کی معرفت ایک جیسی نہیں تھی، ابو ذر کی معرفت اور سلمان کی معرفت ایک جیسی نہیں تھی، تو اس کے اوپر زور ڈال کر اور ایک چیخ لگا کر اور پیر پٹک کر بولنا کہ معرفت کے بغیر رونے کا کوئی فائدہ۔ بھائی معرفت کے لیے تو آئے، یہ مجمع معرفت کے لیے آیا ہے۔ یہ جو رونے کے لیے آیا ہے یہ معرفت کے ذریعے سے ہی تو رو رہا ہے، اور رونے کے ذریعے سے ہی تو معرفت چاہتا ہے۔ جس قوم کو اب کسی مذہب کے کسی بڑے نے اگر رونے سے روکا ہے تو اسے وہ بڑا مبارک ہو۔ ہم جس مذہب اور جس نظریے کے حامل ہیں، ہمارے بڑوں نے رونے کا حکم دیا ہے، اور ہمارے بڑے کسی کے بڑے سے کم نہیں ہیں، لہذا انہیں مبارک ہو، نہ روئیں، ان کی مرضی ہے۔ مگر اس دنیا میں اہل بیت کے غم میں رونے والے محشر میں کیا عظمت پائیں گے، یہ سوچنے کی چیز ہوگی۔ ہاں الحمدللہ آہستہ آہستہ مسائل آسان ہو رہے ہیں۔ 20 سال پہلے تک امام حسین پہ رونا بدعت تھا، اب سنت ہو گیا ہے۔ اب ایک بڑی تعداد کہہ رہی ہے کہ نہیں، نبی پہ رونا سنت، نبی نے فرمایا حسین پہ رونا سنت ہے۔ چلیے میرے ساتھ کربلا، جہاں جناب زہرا اپنے بچے کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو ایک حدیث سنائی، غدو، سنی شیعہ نے لکھی ہے یہ حدیث، نبی کا فرمان، غدو ابصارکم حتی تجوز فاطمہ، محشر میں آواز دی جائے گی آنکھیں بند کرو، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے۔ سب آنکھیں بند کر کے گردنیں جھکا کے کھڑے ہوں گے اور جناب زہرا کی سواری آئے گی، اور نبی فرماتے ہیں فاطمہ تبعث فاطمہ امامی علی العذبہ ابعث علی البراق یبعث علی علی ناقتی یبعث الحسن والحسین علی ناقتین یبعث الانبیاء علی الدواب۔ نبی فرما رہے ہیں کہ ان کس سواری پہ بیٹھا ہوگا، اور پھر فرماتے ہیں تبعث فاطمہ امامی علی العذبہ، اور فاطمہ عذبہ نامی سواری پر بٹھا کے لائی جائے گی، اور فاطمہ کی سواری مجھ محمد کی سواری سے آگے چلے گی۔ اور جب سیدہ کی سواری چلے گی پیچھے نبی کی، اور پھر ساری سواریاں چل رہی ہوں گی، اور جب بی بی کی سواری عرش الہی کے سامنے سے گزرے گی، کرسی پروردگار کے سامنے سے گزرے گی، تو آواز دیں گی اس لگام پکڑنے والے، سواری کی لگام جس کے ہاتھ میں ہوگی، کہتے ہیں وہ روح القدس ہوگا، وہ روح القدس ہوگا جو بی بی کی سواری کی لگام لے کے چل رہا ہوگا۔ تو بی بی اس سے کہیں گی میری سواری روک دو۔ وہ جب سواری روکے گا تو سارا قافلہ رک جائے گا، تو اللہ کی آواز آئے گی فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو بی بی فرمائیں گی بے ای ذنب قتلت، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا، مجھے آج انصاف چاہیے۔ آواز قدرت آئے گی فاطمہ کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ فرمائیں گی یا اللہ مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشورہ تھا، عاشور کے دن میرا بچہ جیسا تھا مجھے ایسا اس محشر میں دکھا۔ آواز قدرت آئے گی اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں،
آواز قدرت آئے گی، فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ تو بی بی فرمائیں گی یا اللہ میں اہل محشر کو بتانا چاہتی ہوں میرے ساتھ کیا گزری ہے۔ وسط محشر کی زمین کو بلند کیا جائے گا، محشر کی درمیانی زمین کو اونچا کر دیا جائے گا، اور پھر آواز آئے گی ھذا حسین۔ سارا محشر دیکھے گا امام گھوڑے سے گر رہے ہیں۔ وہ عاشور کے دن عصر کے وقت امام حسین جب ذوالجنہ سے زمین کی طرف آئے، وہ جو منظر ہے نا وہ محشر میں دکھایا جائے گا۔ میرا عقیدہ یہ کہتا ہے، میری سوچ یہ کہتی ہے کہ ادھر امام حسین گھوڑے سے گرتے نظر آئیں گے، ادھر جناب زہرا سواری سے گرنے لگیں گی۔ پورے محشر میں گریے کی آوازیں بلند ہو جائیں گی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مقتل کا کہنا یہ ہے کہ جب امام حسین گھوڑے سے گر رہے تھے تو جس طرف گرنے لگتے تھے نا وہاں اشارہ کر کے کہتے لا واللہ لا واللہ، نہیں مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے، اور پھر سیدھے سنبھل کے بیٹھتے تھے، اور دوسری طرف گرتے تھے تو پھر وہاں اشارہ کرتے تھے۔ مختار کے دربار میں یزیدی سپاہیوں نے یہ تو بتا دیا کہ حسین گرتے ہوئے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے، مگر سارے سپاہی کہہ رہے تھے کہ ہم تو کچھ نہیں دینا چاہتے تھے، ہم تو سب گرانا چاہتے تھے، کوئی نہیں تھا جو کچھ دے رہا ہو، مگر حسین یہ بول رہے تھے۔ آخری وقت میں حسین یہ کہہ رہے تھے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے حرم حضرت معصومہ قم میں آیت اللہ مشکینی سے یہ جملہ سنا، وہ فرمانے لگے جب مولا حسین گرتے تھے نا تو جناب زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری آغوش میں آ جاؤ، اور امام فرماتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، اماں مجھے خود گرنے دیجئے۔ اور پھر زمین کربلا پر امام حسین زین سے زمین کی طرف آئے۔ عزاداروں رونے والوں، زین تو حسین نے چھوڑ دی مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی، تیروں پر معلق بدن رہا زہرا کے بچے کا۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی عزاداروں۔ چلیے کچھ دیر کے لیے مدینہ بھی چلیے۔ ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، ہاں آوازوں کو آزاد کریں، جو رونے آئے ہیں اللہ آپ کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، مگر رونے والوں وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے۔ اور دروازہ بھی کون سا دروازہ ہے؟ جس دروازے پر نبی مکرم نے 6 مہینے تک سلام کیا کھڑے ہو کر۔ 6 مہینے تک کھڑے ہو کر سرکار نے آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد 6 مہینے تک نماز فجر کے لیے جب جاتے تھے تو سلام کرتے تھے، جب واپس آتے تھے تو بی بی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے۔ اور جب دروازے پہ نبی کی آواز بلند ہوتی تھی تو گھر سے کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کر نبی کا استقبال کرتا تھا۔ سنا دوں ایک واقعہ، 3 سال کی جناب زینب ہیں، نبی نے آ کے سلام کیا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، دروازہ کھلا تو جناب زینب کھڑی تھی، پیشانی کا بوسہ دے کے فرمایا بیٹا تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ کہا نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، اور اماں نے کہا ہے کہ نانا سے تعبیر پوچھو۔ نانا میں نے خواب دیکھا ہے میں صحرا میں تنہا ہوں، نانا تیز آندھی چل رہی ہے، میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں، دور دور تک کوئی سہارا نہیں ہے، میں نے ایک درخت دیکھا میں نے اس کا سہارا لیا مگر آندھی کے جھونکے سے وہ درخت زمین سے اکھڑ گیا، میں نے دوسرا درخت کا سہارا لیا وہ بھی زمین سے اکھڑ گیا، پھر مجھے تیسرا درخت نظر آیا میں نے اس کا سہارا لیا وہ بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا اگر خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتی، اب دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا، اور نانا تیز آندھی سے میرے سر کی چادر اتر گئی۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن اجرکم اللہ اجرکم اللہ، تمہارا بھائی حسن تمہارا سہارا، تمہارا بھائی تمہارا حسین تمہارا بھائی سہارا، ہاں ایک بیابان ہوگا جسے کربلا کہتے ہیں، وہاں تمہارے سر سے چادر اتاری جائے گی، زمانے کی آندھیاں تمہیں اسیر بنا کر لے جائے گی، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جب جناب زہرا کی شہادت ہونے لگی تو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ تقریباً 4 سال کا سن ہے جناب زینب کا۔ بی بی کو اپنے حجرے میں بلایا، پہلے مولا علی کو علیحدہ بلا کر بی بی نے وصیتیں فرمائیں، پھر امام حسن کو بلا کے وصیتیں فرمائیں، پھر امام حسین کو علیحدہ بلا کے وصیتیں فرمائیں، جناب ام ہانی کو علیحدہ وصیتیں فرمائیں، ام ایمن کو علیحدہ وصیتیں فرمائیں، فضہ بی بی کو علیحدہ وصیتیں فرمائیں، اور پھر آخر میں فرمایا اب زینب کو میرے حجرے میں بھیج دیں۔ جناب زینب 4 سال کا سن حجرے میں آتی ہیں، اماں مجھے آپ نے یاد کیا، سینے سے لگا کے پیار کیا، اور فرمایا وہ سامنے صندوقچہ رکھا ہے اٹھا کے لاؤ۔ جناب زینب صندوقچہ اٹھا کے لائیں، کہا اسے کھولو دیکھو اس میں کیا نظر آ رہا ہے۔
جب کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے. اماں اس میں کفن رکھے ہوئے ہیں. اللہ فرمایا زینب یہ جنت سے جبریل 5 پنجتن کے کفن لائے تھے. تمہارے بابا کو ان میں سے تمہارے بابا نے میرے بابا کو ان میں سے ایک کفن پہنا دیا ہے. اب یہ 4 کفن رہ گئے. اب تمہاری ذمہ داریاں ہیں. تم مجھے ایک ایک کفن دکھاتی رہو تو میں تمہیں بتاتی رہوں کون سا کس کا ہے. ایک کفن کو دیکھ کے فرمایا ہاں بیٹا یہ جو کفن ہے اسے غور سے دیکھو. انہی دنوں میں آج کل میں ہی انہی دنوں میں تمہارے بابا علی آ کر تم سے کہیں گے زینب اماں کا کفن دے دو. تو یہ میرا کفن ہے جو جنت سے آیا ہے. دوسرا کفن دیکھ کر فرمایا زینب یہ کفن کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسن آ کے کہے گا کہ بابا علی کا کفن لا دو. تو یہ تمہارے بابا علی کا کفن ہے. پھر ایک اور کفن کو دیکھ کے فرمایا بیٹا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین آ کر کہے گا کہ بھائی حسن کا کفن لا دو. تو یہ بھائی حسن کا کفن ہے. اب آخری کفن رہ گیا تھا تو بی بی نے اسے دیکھ کر پہلے تو گریہ کیا اور فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے. کہا اماں وہ پہلے والا بھی بھائی حسن کا تھا؟ کہا یہ دوسرا بھی بھائی حسن کا ہے. تو کم سن تھی نا. فوراً فرمایا بھائی حسین کا کفن کہاں ہے؟ تو جناب زہرا کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا. میرا بچہ کربلا میں بغیر کفن کے دفنایا جائے. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین.